وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اب یہ جتنے بھی اچھے نام جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے یا اگلی الہامی کتابوں میں رپورٹ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ ان کے ناموں کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی لیے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے پکار ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہر کام کے آغاز میں آپ کو سکھا دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور یہ جو صحیح وسیلے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے آپ اس کی طرف متوجہ ہو۔ اسماء اعظم، سورۃ الاخلاص اسماء اعظم ہے، آیت الکرسی، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، پھر احادیث میں بھی آئے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث، ترمذی میں، کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں کرتا۔ ترمذی میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ واپس نہیں کرتا۔ بخاری مسلم میں آیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ اسماء الحسنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے صفاتی نام، وہ نہیں ہے جو آپ کو صوفیاء بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے 1000 دفعہ یہ نام تسبیح کھینچ لیں، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ ہی بہت ہے میرے بھائی، یہ ایک ہی دوائی کام کر دیتی ہے۔ زیادہ تر 3 دفعہ دعائیں آئی ہوئی ہیں، 7 دفعہ آئی ہوئی ہیں، 10 دفعہ آئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، سوائے تسبیحات کے جو 33 دفعہ ہیں یا 100 دفعہ ہیں۔ دعائیں تو آپ کو آیت الکرسی ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد۔ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک دفعہ پڑھ لو صبح کے وقت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، شام تک اللہ کے قلعے میں ہو، اللہ کی طرف سے شیاطین کے اگینسٹ قلعے میں ہو، شام کو پڑھ لو صبح تک قلعے میں۔ ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھ لیتا ہے ہر چیز سے اسے کفایت کر جائے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ بس پڑھ لے، جو کچھ مانگا مل جائے گا اور ہر چیز سے اسے کافی ہو جائے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ پسندیدہ ترین کلمات ہیں جو ہم فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ وہ ترمذی میں حدیث ہے ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر تیزی سے دعا شروع کر دی، آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر دروشی پڑھا، پھر دعا مانگی، فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور نماز میں بھی پروٹوکول آپ دیکھیں کیا ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر درود شریف، اور اینڈ پہ جا کے دعائیں آتی ہیں۔ دعا کا پروٹوکول ہے اللہ کی تعریف اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جس نے تیزی سے دعا کی تھی نا، ترمذی میں حدیث ہے، پھر حضور نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، گھر بیٹھے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے وہی کلمات ریپیٹ کرے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگ لے، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اللہم اجعلنا منہم آمین۔ کتنے پیارے پیاری چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ ہم نے اس لیے سنت اذکار کارڈ لکھے میرے بھائی، یہ میری سالوں کی محنت ہے جو میں نے ایفرٹ پٹ کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ گرین کارڈ، بلو کارڈ، اورنج کارڈ، میں بالکل خبتیوں کی طرح 2008 سے لے کے سمجھ لیں 2010 تک میں نے کوئی حدیث کی کتاب کا چیپٹر نہیں چھوڑا جس میں
اللہ کے نبی کے وظائف کو تلاش نہ کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر حدیثوں کی صحت کے پیچھے، پھر جتنے علماء نے اذکار کی کتابیں لکھی وہ، پھر اذکار کارڈ جو چھپے تھے، اس کے بعد میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ اذکار کارڈ لکھے، آخرت کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ، ہماری ویب سائٹ پہ رکھے ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کو پڑھیں، ان کے ترجمے بھی ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو سوز و گداز فیل ہو. صرف عربی پڑھنے سے تو نہیں آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو وہ پکار اٹھے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے نبی پہ بھی جب مصیبت آتی تھی وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اس کا ذکر تو قرآن میں ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ جب اہل ایمان کو خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اہل ایمان پکار اٹھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اب یہ جب آپ کا کنسیپٹ ہوگا تو یہ اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ متوجہ ہو رہے ہیں. باقی تو اللہ کے کلمات تو ختم ہی نہیں ہونے. سورہ لقمان میں، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر زمین سارے کے سارے درخت جو ہے کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی ساتھ مل جائیں، اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو ان کو لے لے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ ان کی صرف تسبیح کھینچتا رہے گا، مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سیریس لے گا. ٹھیک ہے. اور لوگ وہ خالی نام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں جنت ہوگی، نماز پڑھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. بھائی اگر یہ سنن صحیح الکبریٰ میں حدیث ہے نا کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا وقفہ ہے، تو اس کے لیے نماز بھی پڑھنی پڑے گی. صرف آیت الکرسی پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اچھے نام اللہ کے لیے، ان کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور چھوڑ دو جو کج روی کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ. اب یہ مشرکین عرب جو ہے رحمان نام سے بڑا چڑھتے تھے، تو پھر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اللہ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر، تمام اچھے نام اس کے ہیں. اسی لیے دیکھیں اللہ نے رحمان، اللہ کو اپنا ذاتی نام تو اللہ کا ایک ہی ہے اللہ، یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. الہ، دی الہ. مدینہ کوئی بھی شہر، المدینہ مدینہ المنورہ. الہ معبود، جھوٹا ہے سچا کوئی بھی. الہ ایک ہی معبود ہے سچا. یہ الہ، الہن تن الہ، یہ بن گیا اللہ. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اگر اس کے لیول پہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو نام اللہ کو پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے، الرحمن. باقی سارے نام جو ہے نا وہ اس سے نیچے ہیں. اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا مشرکین عرب کے لیے رحمان. قرآن میں آپ کو بار بار یہ چیز ایمفسائز ہوگی. اللہ تعالیٰ بعض اوقات صرف رحمان کو لے کے چل رہے نام کو. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا کسی اور نام کو ذکر نہیں کرتا. یا اللہ کا نام آتا ہے قل هو اللہ احد. اے نبی تم عرض کرو اللہ کے حضور اور ان کو فرما دو کہ بے شک اللہ ایک ہے. تو اللہ اور الرحمن یہ 2 اللہ کے فیورٹ نام ہیں. اسی لیے اللہ نے دیکھیں بسم اللہ میں رکھ دیا اسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک یونیک نام ہے. تو جو کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تسبیح فاطمہ سوتے وقت پڑھنا سنت ہے، بالکل سنت ہے. نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. سنت ہر وہ عمل ہے جو آپ علیہ السلام نے خود کیا یا آپ نے تعلیم فرمایا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حدیث پوری روایت کی ہے سیدنا علی نے کہ سیدہ فاطمہ ایک غلام مانگنے کے لیے گئی تھی، اور کہ بھی پہلے تو 2-3 دفعہ گئی تو وہ شرم کے مارے واپس ہی آ گئی، مانگ ہی نہیں سکی. نبی علیہ السلام خود آئے اور حضرت علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک بسترے میں لیٹے ہوئے تھے
بخاری مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام پاؤں کی جانب سے ہمارے بسترے میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. آپ پرائیویسی کا حال دیکھیں، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی ایک بسترے میں ایک چادر کے نیچے ہیں، اور نبی علیہ السلام پاؤں کی طرف سے اپنی مبارک ٹانگیں اس میں داخل کر رہے ہیں، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم نے سینے پہ، یعنی سینے سے لگائے ہوں گے نا پھر قدم، وہ تبھی محسوس کی. اور پھر آپ نے کہا بھی کیوں آئی تھی بیٹی، انہوں نے پھر بھی نہیں کہہ سکی. حضرت علی نے کہا کہ میں نے بھیجا تھا، کہ دیکھیں ان کے ہاتھ کے اوپر کتنے نشانات پڑ گئے ہیں، چکی بھی چلاتی ہیں. یہ ہماری آج کی انڈیا پاکستان کی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں جی عورت کے ذمہ سے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت فاطمہ کے ذمہ سارا کچھ تھی، ٹھیک ہے، وہ چکی بھی چلاتی تھی، یہ سارے کام کرتی تھی. اور پھر یہ جو وائزین ہیں بڑا حساس کے اس قسم کی باتیں عورتوں کو بتا بتا کے باغی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم اس سے بہتر چیز دیتا ہوں کہ جب بسترے پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. اور یہ تسبیحات بخاری اور مسلم میں فرض نماز کے بعد بھی آئی ہیں. سمندر کے برابر بھی، جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو دھل جائیں گے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. 100 پورا کرنے کے لیے یا تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں، تینوں 33 دفعہ پڑھیں، اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے تو 100 ہو جائے گا. یا تینوں 33 دفعہ اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 33 اور 34 ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب وظیفہ دیا تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. لیکن یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. بخاری اور مسلم میں اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ ایک تابعی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے؟ اے جنگ جمع صفین ہے روان تو جان نہیں توڑی چھوڑ سکتی، یہ ہر جگہ آئے گی، ہر جگہ آئے گی. اب یہ حضرت فاطمہ کی جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے ادھر بھی صفین آئی ہوئی ہے. یہ حدیث پوری یوں ہے. مجھے وہ یاد آ گیا، جون 2012 کی بات ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی جمعہ پڑھانے کے لیے G10 کی مسجد میں آئے اسلام آباد. یہ میری آخری ملاقات تھی جو میں نے ان سے کی ان کی ہوش میں. اس کے بعد پھر 2013 میں تو قومے میں چلے گئے. تو انہوں نے جمعہ پڑھایا، تو جمعے کے دوران یہ حدیث آ گئی تسبیحات فاطمہ. اب میرے کان کھڑے ہو گئے، میں کہہ رہی ہوں بیٹھے نے سارے اہل حدیث، شیخ صاحب ادھی حدیث بیان کر دینے یا پوری؟ تو میں کہا انہوں نے جی ادھی کی تھی میں انہوں نے نہیں چھڈنا، میں تو پہلے کہنا کہ پوری حدیث بیان کرو. لیکن شیخ زبیر صاحب جب میں سامنے بیٹھا ہوں نا تو وہ ان کے 14 طبق روشن ہوتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا. پہلا تو انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے، پہلے تو لفظ ہی مولا علی بولا. اچھا 2-3 بار بول کے پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ مولا کا مطلب ہے دلی محبوب. اور پھر یہ حدیث بیان کر کے نا پھر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تابعی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے تسبیحات فاطمہ والا، کیونکہ وہ آپ کے اوپر ایک مشکل وقت تھا، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، جنگ کے دوران ہے. تو مولا علی نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم میں نے صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا، میں نے ہمیشہ اس کو حرز جام بنایا اس وظیفے کو. اور یہ یقین کریں اس وظیفے کو آپ عادت ڈالیں، پورے دن کی تھکاوٹ دور ہوگی. بیماری میں وظیفہ کریں، بیماری دور ہوگی. ایک معوذات صحیح مسلم میں آتا ہے، آخری 3 صورتیں نبی علیہ السلام کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیتے تھے. اور یہ والا وظیفہ صفین کی راتوں میں، میرا ایک دفعہ تھا میں نے کہا ایک کلپ بنایا جائے صفین کی راتوں میں اور آگے سوالیہ نشان اور یہ حدیث پوری بیان کی جائے. ویسے میں نے حدیث بہت پہلے بھی بیان کی، 2012 میں بھی، جو صلاۃ و تسبیح پہ میرا مسئلہ نمبر 91 ہے اس میں میں نے یہ حدیث پوری بیان بھی کی تھی. کچھ چیزیں ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی جماعت کروا لیں، جو آپ نے سوال میں بھی پوچھا تھا. تو جماعت نفلی نماز کی جماعت اعلانیہ کرنا یہ تو فقہ حنفی کے تحت بھی مکروہ ہے. خود اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اسے مکروہ لکھا ہے کسی نفلی نماز کو اعلانیہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ اس میں تو فرض کے ایکویلنٹ آپ اس کو ایک اہمیت دے رہے ہوں گے، تو یہ تو غلط ہے. ویسے نفل کی جماعت کروانا درست ہے، جس طرح اب صلاۃ و تسبیح کو تو چھوڑ دیں، آپ قیام اللیل ہے، نماز تراویح یہ بھی نفلی نماز ہے لیکن اس کی جماعت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی کسی نفلی نماز کی اگر اعلان کے بغیر جماعت ہو، چند لوگ بیٹھے ہیں اور اسی وقت وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ایک نفلی نماز پڑھ لیتے ہیں، اشراق کی، تہجد کی، کوئی بھی، تو پڑھ لیں.
صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ہمارے گھر میں خیر و برکت کے لیے فرض کے علاوہ 2 رکعتیں نفل پڑھائیں اور ہم نے جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھ دی. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں اتبان بن مالک جو کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ بڑی دور سے آتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے، یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں ہے، تو مدینہ کے ندی نالے بہہ نکلتے ہیں اور آپ اگر میرے گھر تشریف لے آئیں اور 2 رکعت آپ پڑھ دیں وہاں پر تو میں اسے اپنا مصلی بنا لوں گا. تو نبی علیہ السلام پھر ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے عام نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، گھر والوں نے پیچھے پڑھی اور وہ مصلی اتبان بن مالک نے اپنا بنا لیا. یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عام حالت میں بھی آپ جو نفل نماز ہے اس کی جماعت کروا سکتے ہیں. باقی جو صلاۃ و تسبیح ہو رہی ہوتی ہے رمضان کی راتوں میں یا شب برات کی رات میں یا 10 محرم کی رات میں، اعلانیہ خصوصاً بریلوی مکتب فکر میں لوگ وہ 1 ہفتہ پہلے ہی بینر لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے رات کے 1:30 بجے 2 بجے جماعت سے ادا کی جائے گی. یہ بالکل بدعت ہے، یہ فقہ حنفی کے نزدیک بھی مکروہ ہے. اس طریقے سے اعلانیہ نماز نفلی نہیں کروائی جا سکتی. ہم نفل کے فی نفسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں، اس اعلانیہ جماعت کروانے کے خلاف ہیں، اور یہ دین کے اندر ایک ایگزیجریشن ہے، ایک بدعت ہے جو ان لوگوں نے داخل کر دی ہے. باقی آپ انڈیویجول پڑھیں، جب مرضی پڑھیں، روزانہ پڑھیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، مہینے میں 1 دفعہ، رمضان میں سال میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اور زندگی میں تو 1 دفعہ ضرور پڑھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو رمضان شریف میں ذرا آئیڈیل موقع ہے، خصوصاً جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں کم از کم 10 کی 10 راتیں وہ پڑھ لیں اپنی لادہ سے جماعت کروانے کی ضرورت نہیں. اور نہیں تو طاق راتوں میں ضرور اہتمام کریں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اتنی بڑی فضیلت اس نماز کی، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اگلے پچھلے یعنی سارے گناہ چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں ہوئے، یہ ساری نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، میرا خیال ہے بہت بڑی محرومی ہے اگر کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا. باقی اس میں جو میں نے بتایا کہ ہو سکے تو ہر جمعے کو یعنی ہر ہفتے کو پڑھ لو. بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن مخصوص نہ کریں، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے. تو وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی، اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی نا کہ ہفتے میں 1 دن پڑھ لو، تو آپ اپنے انتظامی طور پہ کوئی بھی دن وہ رکھ سکتے ہیں، خواہ جمعے کا دن ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ اس کو اس طرح کہیں گے تو پھر تو کئی ایک وظائف ہیں جو ہے ہی جمعے کے ہیں، جس طرح المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے، جو جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھ لے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا. اسی طریقے سے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن یوم مشہود ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن وہ فوت ہوئے، اور اس دن قیامت قائم ہوگی، اور تم اس دن کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی. سر دیکھیں اس وقت کوئی 295C نہیں تھی سوال کرنے کے اوپر، ورنہ تو آپ دیکھتے وہاں پہ کیا ہو جاتا. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. تو آپ نے اس کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، مجھ پہ تمہارا درود اس وقت بھی پیش ہوگا. بڑی بات ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. تو اس صحابی کے سوال کرنے کی برکت سے اتنا بڑا جواب بھی آ گیا، امت تک عقیدہ بھی حیات النبی کا پہنچ گیا. لیکن یہ حیات النبی برزخی ہے، اس کا ان نبی اسلام کا جسم مبارک جو سلامت ہے تو وہ دنیاوی زندگی اس سانس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے. الحمدللہ. اچھا، اس میں بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہوا، قومے میں 10 دفعہ پڑھنا بھول گیا، آپ سجدے میں چلا گیا، اسے یاد آیا کہ وہ قومے والا تو رہ گیا تھا، تو پھر آپ سجدے میں 20 دفعہ پڑھ لیں. اگر چونکہ ایک رکعت میں آپ نے 75 دفعہ پورا کرنا ہے اور 4 رکعتوں میں 300 دفعہ پورا کرنا ہے،
تو اگر کسی ایک رکن میں آپ 10 دفعہ پڑھنا بھول گئے تو اس سے اگلے والے رکن میں اس کو 20 دفعہ پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی پوری ہو جائے. سجدہ سہو سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا کیونکہ 300 کا عدد آپ نے 4 رکعتوں میں اس حالت میں کہ ہر رکعت میں 75 دفعہ یہ پورا کرنا ہے. اچھا، جامعہ ترمذی میں صلاۃ و تسبیح کا ایک اور طریقہ بھی آیا ہے جو اکثر ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی پیش کرتے ہیں حنفی. اس میں قیام کے اندر 25 دفعہ ہے، لیکن وہ طریقہ مرفوع نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے. اور ظاہر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ تو تبع تابعین میں سے ہیں. بہرحال میں وہ بیان کر دیتا ہوں جامعہ ترمذی میں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ثنا، اس میں عبداللہ ابن مبارک نے ثنا بھی وہی بیان کی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 15 دفعہ. پھر سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، تو یہ ہو گیا 25. اور اس کیس میں پھر آپ جو جلسہ استراحت میں 10 دفعہ پڑھتے ہیں نا، وہ سکپ ہو جائے گا، تو پھر 25 پورا ہو جائے گا. تو یہ طریقہ بھی ہمارے سلف سے ثابت ہے. اور اس میں بھی جلسہ استراحت کی کوئی نفی نہیں ہے. عام نماز میں بھی جلسہ استراحت صرف نماز کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے، نماز میں سکون کے لیے ہوتا ہے. عام جلسہ استراحت میں کیا ہم تسبیحات پڑھتے ہیں؟ جلسہ استراحت ایک واحد رکن ہے نماز کا جس میں کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا. صرف آپ 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں. اس میں پڑھتے کچھ نہیں ہے. عام نمازوں میں ہم کچھ نہیں پڑھتے نا. تو اگر صلاۃ و تسبیح میں جلسہ استراحت میں آپ کچھ نہ پڑھیں، جس طرح کہ عبداللہ ابن مبارک نے ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جلسہ استراحت کو ان اٹینڈڈ ہی رکھیں جس طرح عام نماز میں رکھا جاتا ہے، اور قیام میں آپ 25 دفعہ کر لیں، اور وہ یوں کہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ اور قرات کے بعد 10 دفعہ. لیکن ہم اس طریقے کو اس لیے پریفر نہیں کرتے کہ یہ طریقہ تبع تابعی سے ثابت ہے. اور جب نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث سنن نبی داؤد میں موجود ہے، اس میں تو واضح ہے کہ جب سے فارغ ہو تو 15 دفعہ پڑھو، اور اس کے بعد پھر رکوع میں 10 دفعہ، رکوع سے سر اٹھا کے 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ، دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 دفعہ، اور پھر کھڑا ہونا ہے. تو چونکہ نبی علیہ السلام نے جلسہ استراحت میں خود تعلیم فرما دیا ہے، تو اس لیے وہی طریقہ مرفوع حدیث والا بہتر ہے. لیکن یہ طریقہ عموماً حنفی حضرات بتاتے نہیں ہیں. ویسے تو کہتے ہیں صلاۃ و تسبیح کی حدیث ابو داؤد میں ہے، کیونکہ وہ جلسہ استراحت کے دشمن ہیں، تو وہ تو ان کی موت ہے. لوگ پوچھ لیں گے جی اس میں تو جلسہ استراحت موجود ہے، اور آپ تو کہتے ہیں ڈائریکٹ پنجوں کے بال کھڑے ہونا ہے. وہ روایت ضعیف پیش کرتے ہیں جامعہ ترمذی سے. بخاری میں جلسہ استراحت موجود ہے اور حکمن ہے. جب اس صحابی نے تیز نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا نماز سکون سے پڑھ اور اس طرح پڑھ، اور اس میں آپ نے کہا جب تو دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو. اور یہ حکمیہ حدیث صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث موجود ہے جس میں جلسہ استراحت کا ثبوت ہے. اچھا، اس میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو فضائل اعمال ہے جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی پڑھتے ہیں، اس میں اگر آپ فضائل ذکر والے چیپٹر میں چلے جائیں نا، تو وہاں پر بھی آپ کو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ سنن نبی داؤد کی جو حدیث ہے اس کے مطابق ملے گا. اور اس میں جلسہ استراحت بھی موجود ہے، یعنی دوسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھنا. یہ وہ طریقہ ہے جس کی مخالفت حنفی کرتے تھے، اور حنفیوں کی اپنی وہ کتاب جس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں حافظہ اللہ تعالی کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو اس کے اندر بھی صلاۃ و تسبیح کا طریقہ جلسہ استراحت والا لکھا ہے. تو جلسہ استراحت کاش یہ عام نمازوں میں بھی شروع کر دیں تاکہ اس سنت سے بھی ان کی محرومی نہ ہو. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے. یہ اب نکال ہی نہ دیں اس کے بعد فضائل مال سے، ڈر لگتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اس کا JPG بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ اگر کبھی انہوں نے نکالا بھی تو وہ ہماری ویڈیو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ثبوت ہوگی اس بات کی کہ انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے. اور اس کے نیچے انہوں نے پوری تخریج کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور حاکم میں بھی ہے. امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی. وہ آپ کو پتہ ہے نا ہر حدیث کے اینڈ پہ کافی زیادہ عربی میں لکھا ہوتا ہے، وہ سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. آج کل کے کچھ ماڈرن چھوٹے موٹے علماء کرام صلاۃ و تسبیح کی مخالفت کر رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو ان بیچاروں کو نہیں پتہ کہ بڑے علماء جو ہیں آپ کے بھی اور
ائمہ محدثین جو سب کے مشترکہ ہیں وہ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ بال یہ صلاۃ و تسبیح کی جو نماز ہے نا جی، یہ بعض عرب سکالرز نے صوفیاء سے بغض رکھنے کی وجہ سے، چونکہ صوفیاء کے اندر بہت زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے، تو کہا یہ روایت بڑی کمزور ہے اور اس کی تو شکل و صورت ہی عام نمازوں والی نہیں ہے، یہ بہت ہٹ کے ہے، بڑی عجیب و غریب ہے اس میں۔ تو وہ میں نے پھکی دے دی ہے کہ سر ابو داؤد اور ترمذی میں نبی علیہ السلام کی عام قیام اللیل بھی رپورٹ ہوئی ہے، جس میں سورۃ البقرہ کے برابر قیام اور رکوع بھی سورۃ البقرہ کے برابر، اور اس میں تسبیحات ہی پڑھی ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ تو آپ کو یہ بھی بہانہ نہیں لے سکتا کہ وہ جو حضور سورہ بقرہ کے برابر رکوع کرتے تھے تو شاید ادھر اگلی سورت شروع کر دیتے ہوں گے، نہیں، اس میں الفاظ تسبیحات ہی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے رکوع میں اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے۔ تو وہ تو بہت بڑی نمازیں موجود ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی نماز ہے۔ اگر آپ اس کو نارمل سپیڈ سے بھی پڑھیں تو 35 سے 40 منٹ میں بندہ پڑھ لیتا ہے، اور جو روٹین سے پڑھنے والے ہیں وہ تو 25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی لمبی نماز نہیں ہے۔ جمعے والے دن ویسے اگر اس کی روٹین بنائے تو آسان ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے قربانی کرنے کا، جو تھوڑا اور لیٹ اسے بھیڑ یا بکری قربان کرنے کا، جو اس سے لیٹ اسے مرغی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، جو اس سے لیٹ اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں کہ جب تم جلدی آؤ مسجد میں، پھر جتنا اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 100 پڑھ لیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، جتنا بھی اللہ توفیق دے۔ لیکن بخاری مسلم میں ہے جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے پھر 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنی، اور جمعے کے بعد آپ نے کتنی پڑھنی ہے؟ وہ 4 رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی وہ 4 رکھتے پڑھے، بہتر ہے 2 کر کے پڑھے، اکٹھی بھی 4 پڑھ سکتا ہے۔